الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم یاک نعبد و یاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش، آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے جناب منہ سے خون تھوکنا، منہ کے راستے سے خون آنا۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کی کئی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو زیادہ عمل دخل ہے وہ خشکی کا ہے، سوداویت کا ہے، سوداویت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اس میں جو مریض کا مزاج ہوتا ہے وہ عضلاتی اعصابی ہوتا ہے، اور جس مریض کا مزاج عضلاتی اعصابی ہو جاتا ہے اس کو بعض دفعہ منہ سے خون آ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ پیٹ کے کسی حصے سے خون آ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ دانتوں سے مسوڑوں سے خون آ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ سر سے یہ خون بہہ کر منہ کے راستے سے خارج ہو رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ خون کی کیے آ رہی ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو خشک چیزیں استعمال کرتے ہیں، عضلاتی اعصابی تحریک کے مریض ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے، اور ان کی جو یہ بیماری ہے ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بن جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے پیٹ میں زخم ہو گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مرض ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے مریض کا آپ جو ہے فوری طور پر غذا کو چینج کریں، اور مریض کے لیے جو میڈیسن ہے وہ اس طرح کی دینی چاہیے جو تری پیدا کرے۔ اچھا، یہ جو مرض ہے نا عضلاتی اعصابی جو تحریک کا میں بتا رہا ہوں، عضلاتی اعصابی میں بھی آتا ہے، عضلاتی غدے میں بھی منہ سے خون آ سکتا ہے، لہٰذا عضلات کے کسی بھی تحریک میں یہ خون آ سکتا ہے، اور یہ خون منہ سے بھی آ سکتا ہے، خون کان سے بھی آ سکتا ہے، خون ناک سے بھی آ سکتا ہے، ہاں جی، اور خون نیچے کے دھڑ سے بھی آ سکتا ہے کسی بھی جگہ سے، اور یہ عضلات غدی تحریک ہوگی۔ یعنی عضلات اعصابی تحریک میں بھی خون آ سکتا ہے، عضلات غدی تحریک میں بھی خون آ سکتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ یہ خون آنا شروع ہو جائے تو وہاں مریض کو کیا کرنا چاہیے، کون سی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے، اور کون سی چیز جو ہے مریض کے لیے بڑھا دینی چاہیے تاکہ مریض جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی ٹھیک ہونے کے چانسز بن جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہے نا وہ مریض کو 6 اکسیر جو ہے یہ آپ صبح دوپہر شام 1000 ملی گرام کا کیپسول ہمراہ دودھ دیں، اور اس کے ساتھ ہی 1 ملین جو ہے یہ بھی آپ 1000 ملی گرام کا کیپسول صبح دوپہر شام دیں، اور صفوف ہاضم بھی دیں۔ بس یہ 3 چیزیں استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالی جہاں سے بھی خون آ رہا ہے، جس وجہ سے بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ خون آنا بند ہو جائے گا، اور مریض جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ میری اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادت بری زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔